بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے طہارت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر کے شروع میں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے اوڑھنی لپیٹ کے لیٹنے والے، اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک کریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب اغاثۃ اللہفان میں لکھتے ہیں، طہارت الثوب ہی طہارت القلب ایضا، کہ کپڑوں کی جو طہارت ہے، کپڑوں کی پاکیزگی، یہ دراصل دل کی پاکیزگی بھی مراد ہے اس سے۔ اور لغت کے ایک امام ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے مفردات یعنی ووکیبلری، اس میں وہ لکھتے ہیں الطہارت قسمان طہارت جسم و طہارت نفس، کہ جو طہارت ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، جسمانی طہارت اور نفس کی طہارت یعنی روحانی طہارت۔ جسمانی طہارت کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں، مثلاً بتقاضۂ بشریت ہم روزانہ باتھ روم جاتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں اور اس میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اہل قباء کا ذکر ہے کہ وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پہلے قباء تشریف لائے، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، طہارت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کیا اسپیشل چیز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں قضائے حاجت کے بعد تو ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ بھی پانی استعمال کیا کریں۔ تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں مسلمان واحد قوم ہے جو اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، وگرنہ دنیا کی جو دیگر اقوام ہیں وہاں پہ کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ لوگ پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ طہارت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے پسند فرمایا کہ آپ پانی استعمال کریں۔ دوسرا طہارت جسمانی کے حوالے سے وضو ہے، ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اہل ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز سے پہلے اپنے چہرے، اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو، پاؤں کو دھو لیا کرو، سر کا مسح کر لیا کرو۔ وضو کے حوالے سے ایک جامع بات بتائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے صحابہ کرام کو اس کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح جسمانی طہارت کی ایک اور قسم ہے غسل کرنا۔ اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنب ہو جاؤ تو پھر طہارت اختیار کرو۔ اسی طرح اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، کہ اگر آپ کے پاس پانی مہیا نہیں ہے، آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کی حاجت ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے بلکہ تیمم کریں گے۔ تیمم کیا ہے کہ پاک مٹی پر آپ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں گے اور پھر چہرے پر مل لیں گے، پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے اور الٹا ہاتھ جو ہے اس سے دائیں بازو پر پھیر لیں گے اور پھر دایاں ہاتھ جو ہے اس سے الٹے بازو پر پھیر لیں گے۔
تو آپ کی طہارت ہو گئی. اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو وضو ہو گیا، اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی ہو گیا. تو آپ اس وقت نماز پڑھ لیں گے جب تک آپ کو پانی نہیں ملتا. اسی طرح خواتین کے حوالے سے کہ جب وہ اپنے مخصوص ایام میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے، نہانا ضروری ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے حیض کے حوالے سے احکام پوچھیں گے تو آپ ان سے یوں فرما دیں کہ جب خواتین ان ایام میں ہوں تو آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو کے غسل نہ کر لیں، طہارت نہ حاصل کر لیں. اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہمیں تعلیمات دی ہیں. مثلا ہاتھوں کی صفائی جو ہے، ہاتھوں کو دھونا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے پوری دنیا جو ہے کرونا کے اس مصیبت میں، آزمائش میں گرفتار ہے. تو ہاتھوں کے دھونے کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن ہمیں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده کہ جب آپ نیند سے جاگیں تو کسی بھی برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالیں یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھ دھو نہ لیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا ہاتھ نیند میں کہاں تھا. تو یعنی باب احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ دھوئیں گے پہلے جب بھی آپ نیند سے جاگیں، پھر کسی برتن کو آپ ہاتھ لگائیں گے. اسی طرح برتنوں کی صفائی کے حوالے سے، برتنوں کی طہارت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات احداہن بالتراب کہ آپ کے برتنوں کی طہارت اس وقت مکمل ہوتی ہے اگر اس میں کوئی کتا آ کے منہ مار جاتا ہے تو آپ نے اس کو 7 دفعہ دھونا ہے اور ان میں 1 دفعہ مٹی سے دھونا ہے. تو اس سے جو ناپاکی ہے اس کے لعاب کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ جو برتن ہے وہ طاہر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. ناظرین، 3 عبادات میں 3 چیزوں کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. 3 چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے. ایک نماز ہے، دوسرا قرآن مجید کو چھونا ہے، پڑھنا ہے، اور تیسرا بیت اللہ کا طواف ہے. نماز کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت آپ نے سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا. اور قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے ہم قرآن مجید میں ہی پڑھتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون کہ صرف پاک لوگ، طاہر لوگ جنہوں نے طہارت حاصل کر لی ہو وہی اس قرآن کو چھو سکتے ہیں. اور طواف کے حوالے سے، بیت اللہ کے طواف کے حوالے سے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں اور مکہ پہنچے ہی تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مخصوص ایام میں داخل ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں فرمایا، آپ کا ارشاد ہوا افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری کہ آپ تمام وہ اعمال کریں جو ایک حاجی کرتا ہے، صرف یہ کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی کیونکہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے اور قرآن مجید چھونے کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہے. طہارت کی ایک قسم جو ہے وہ مسح کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس حوالے سے لا علمی کا شکار ہیں اور نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جرابیں اتارنی پڑیں گی، بوٹ اتارنے پڑیں گے، تو نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دن کو پلان کریں. جب آپ گھر سے نکلیں تو وضو کر کے
جرابیں پہنیں اور پھر جوتے پہن کر آپ نکلیں۔ اس سے یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جب آپ نیا وضو کریں گے تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جرابوں کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں اور آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور ہمارے دین میں تو بہت زیادہ اس کی آسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو پھر جب آپ اگلا وضو کریں گے تو اس پر آپ مسح کریں گے، اور وہ جو مسح ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، 5 نمازوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر پر ہیں تو پھر آپ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی مزید اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مسح کا جو وقت ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جب آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے نیا وضو کیا اور اس پر مسح کیا، تو اس وقت آپ کے مسح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر 3 دن ہیں اور 3 راتیں ہیں۔ یہ دین نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ تو یہ تو جسمانی طہارت کے حوالے سے ہو گیا کہ جس میں استنجا ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، خواتین کے حوالے سے ہے طہارت، اور پھر یہ کہ مسح ہے۔ جہاں تک روحانی طہارت کا تعلق ہے، یا طہارت نفس جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم تو گناہوں سے پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صحابہ کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ انہیں طاہر کر دیں، ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے گناہوں سے پاکیزگی کا کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے اور ہمارے نفس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ طہارت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بتوں سے پاکیزگی اختیار کی جائے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں گھروں میں بت آویزاں کر دیتے ہیں۔ وہ گڑیوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ مورتیوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ تصویروں کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ بتوں سے پاکیزگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ان سے یہ عہد لیا، ان سے بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بھی، کہ دونوں مل کے میرے گھر کو پاک کرو ان بتوں سے۔ لوگوں کے لیے جو اس میں آ رہے ہیں نماز کے لیے یا اعتکاف کے لیے، جو سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان عبادت گزار لوگوں کے لیے میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دو، یعنی اس میں کوئی بت نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے بت شکن ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے بت شکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ایک طہارت کی شکل ہے، ایک پہلو ہے کہ ہم بتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اسی طرح طہارت بمعنی حجاب بھی آ رہا ہے۔ حجاب جو ہے وہ ہمارے دلوں کے لیے باعث طہارت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم دیں، اور پھر فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ یہ جو حجاب کا عمل ہے یہ صحابہ کرام کے دلوں کے لیے اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے باعث طہارت ہے۔ اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، نفس کی روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں طہارت بمعنی حلال بھی آیا ہے۔ مثلا ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود میں غالباً یہ آیت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ بَنَاتِي ہُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، کہ یہ میری قوم کی، میری امت کی جو بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے شادیاں کرو، اور یہ جو تم نے ایک قبیح فعل اپنا لیا ہے ہوموسیکشولیٹی کا، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ طہارت بمعنی حلال آیا ہے۔ اور
ایک مقام پہ طہارت بمعنی برائیوں سے حفاظت بھی آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام سے مخاطب ہیں، سورہ آل عمران میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے، اور آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، طاہر کر دیا ہے، یعنی تمام برائیوں سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑے پیغمبر کو جنم دینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کو تمام عالم کی، تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دے دی ہے۔ آخر میں ناظرین میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری جسمانی طہارت ہے، اس کا ہماری روحانی طہارت پر اثر ہوتا ہے۔ جسمانی طہارت اگر نہ ہو تو روحانی طہارت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف اور صرف وہ لوگ چھوئیں جو طاہر ہیں، جو پاک ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ شخص جو طاہر نہیں ہے وہ اس کو چھوئے گا تو وہ اس کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر سکے گا، اس کے حقائق تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی اس کے لیے جہاں جسمانی طہارت ضروری ہے وہاں پہ روحانی طہارت بھی ضروری ہے، اور اگر آپ جسمانی طہارت کے بغیر اس کو چھوئیں گے تو آپ روحانی طہارت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یا شروع میں نے آیت تلاوت کی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑے پاک کریں، کپڑوں کو پاکیزہ کریں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کپڑوں اور دل دونوں کی پاکیزگی مراد ہے۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البيض فإنها اطہر واطیب، کہ آپ مردوں سے مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سفید کپڑے پہنا کریں، کیونکہ جو سفید رنگ ہے یہ زیادہ پاکیزگی کی طرف مائل ہے اور زیادہ طاہر ہے۔ طاہر کا لفظ بھی ہے اور طیب کا لفظ بھی ہے صیغہ مبالغہ میں، فَإِنَّهَا اطہر واطیب، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ طاہر ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت دلچسپ بات کی کہ یہ جو جسمانی طہارت ہے نماز کے دوران اگر اس میں کوئی خلل آ جاتا ہے تو یہ امام کی قرات پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم کی تلاوت کی اور اس میں آپ تھوڑا سا اٹک گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور فانما یلبس علینا القرآن اولئک، کہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے طہارت نہیں کرتے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر قرآن مجید کو مشکل کر دیا جاتا ہے، ہم اس میں اٹکنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ان کی طہارت میں نامکمل ہونا امام کی قرات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اثر ہے کہ جسمانی طہارت کا روحانی طہارت پر کس طرح اثر ہو رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو طہارت کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو طہارت ہے اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ وہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے صرف اس چھوٹے سے عمل پر کہ ہم وضو کو احسن طریقے سے کریں، اور اس کے بعد یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اس کو ہم پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ آخر میں ناظرین، میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی طہارت کے حوالے سے، اور صحابہ کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ فرض کریں کہ اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک صاف شفاف ندی بہہ رہی ہو، دریا بہہ رہا ہو، اور وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جو شخص 5 دفعے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، طہارت اختیار کرنے والے ہیں، اور اپنے مقرب بندوں میں، پاکیزہ بندوں میں، محبوب بندوں میں شمار فرما دے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے توجہ سے میری بات سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔